حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 2 مارچ سن 2007۔ موضوع غیر شرعی علاج، اطاعت کش، کنارہ کش، سرکش، آڈیو کیسٹ VCD پیش کردہ۔ محمد صادق، فون نمبر 9899 63 47 68۔ تکنیکی تعاون سہیل حسین، ڈاکٹر عقیل احمد۔ اصل میں آج میں صرف حاضری لگانے آیا ہوں، کیونکہ بڑھاپے کا ایک روگ، دانت بھی ہیں، میرے نیچے کے دانتوں سے گڑبڑ ہو گئی، کل جا کے صحیح کراؤں گا تو بول سکوں گا۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں۔ شریعت میں ایک مسئلہ ہے ہیلے کا، ہیلا ہمارے یہاں فقہ میں آتا ہے۔ ہیلا قرآن کریم میں بھی 2 واقعے مذکور ہیں ہیلے کے۔ ہیلا عربی کا لفظ ہے، لیکن اردو والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہیلا اردو والے اس کو استعمال کرتے ہیں مکاری کے معنی۔ ہیلا مکاری کرنا، بڑا ہیلے باز ہے، مکار ہے۔ عربی میں ہیلے کے معنی تدبیر کے آتے ہیں۔ تدبیر محاورہ ہے ہمارے یہاں، ہیلے روزی اور بہانے موت، ہیلے روزی، تدبیر سے روزی، موت بہانے سے آتی، ہیلے روزی۔ ہیلا غیر شرعی ہیلا یعنی خدا کے ساتھ دھوکہ کرنا، مکاری کرنا۔ اس کا ایک واقعہ قرآن نے نقل کیا سورہ اعراف میں۔ ایک بستی کا ذکر کیا ہے جو دریا کے کنارے آباد تھی، یہودیوں کی بستی، اور یہ عہد ہے داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے بعد داؤد۔ یہ ایک بستی تھی، پرانا نام اس بستی کا ایلا ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ جدید مفسرین نے اس نام کی کیا تعیین کی ہے، میں نے دیکھا نہیں، دیکھوں گا اس کو۔ آج اس بستی کا نام کیا ہے؟ پرانا نام اس کا ایلا۔ یہ دریا کے کنارے آباد تھے لوگ، یہودی تھے، ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا اور
فروخت کرنا. حضرت موسیٰ کی شریعت میں ہفتے کا دن قابل احترام ہے، یوم السبت. قرآن نے کہا یوم السبت، جس طرح ہمارے ہاں یوم الجمعہ ہے، ان کے یہاں یوم السبت ہفتے کا دن ہے. کیونکہ ہفتے ہی کے دن موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا. تو تورات کی شریعت ہفتے کا احترام کرتی ہے، اور ہفتے کے احترام میں یہ ضروری ہے کہ اس دن شکار نہ کیا جائے، شکار نہ کیا جائے، بے قصور جانداروں کو قتل نہ کیا جائے، ہلاک نہ کیا جائے. اس میں ایک شکار کھیلا جائے، شکار نہ کیا. اب مجھے تفصیل سے میں نے نہیں پڑھا کہ اگر شکار ممنوع تھا تو کیا ہر قسم کا ذبیحہ ممنوع تھا؟ یہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. میں نے دیکھا شکار ممنوع تھا. اب ہوتا کیا تھا، یہ لوگ شکار سے گزارے اوقات کرتے تھے اپنے ایلا والے. اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں ڈالا. دیکھیں، آزمائش میں ڈالا ان کے ایمان کو، ان کی یہودیت کو. اور یہ شروع ہو گیا کہ ہفتے کے دن دریا کی مچھلیاں دریا سے اوپر اچھل اچھل کر یوں آنے لگی، جیسے پانی میں ابل رہا ہو کوئی. مچھلی آ رہی ہیں ادھر ادھر ادھر، لیکن شکار حرام تھا. ان کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے کیا کیا، ان کے ہیلا گروں نے، ہیلا بازوں نے. اب ظاہر ہے کہ وہ علماء یہود ہوں گے. عوام تو اس طرح کی ترکیبیں کرتے نہیں، علم والے کرتے. کیا ترکیب نکالو، کہتے ذرا مولانا کو ترکیب نکالو بھائی، تو ترکیب نکالو. کیسے یہ کام ہو، ترکیب نکالو. تو علماء یہود تو مشہور ہے، علماء یہود ربی، جنہوں نے تورات کی شریعت کو بگاڑا. ایک ایک ان ربیوں کا ظلم ہے. علماء یہود انہوں نے کہا ایک ترکیب کرو، ہفتے کو شکار منع کیا ہے نا، کہاں ایسا کرو کہ ہفتے کو جال پھینک دیا کرو، جال ڈال دو. جتنی مچھلیاں آنی ہوگی جال کے اندر آ جائیں گی. جب ہفتہ ختم ہو اور اتوار آئے تو جال نکال لو، دے لو. یہ ہے ترکیب. تو مولویوں بہترین ترکیب بتائیے، یہ شروع کر دیا انہوں. تو پھر کیا ہوا، 70 عذاب آیا، عذابم بئیس. کوئی ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے وہ شکار کرنے والے تھے سب اس میں ہلاک ہو، بیماری پھیل گئی، ہلاک ہو گئے. اب وہ قرآن میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. ان ماہی گیر یہودیوں میں 3 گروہ تھے.
ایک اطاعت کیش جنہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے ایسا. یہ تو اپنے نفس کو اللہ میاں کو دھوکہ دینا ہے. ہم نہیں کریں گے ایسا. اطاعت کیش. ایک سرکش جناب کون؟ جو اس ہیلے سے روزی کما رہے تھے. یہ سرکش تھی. جو دور رہے مخالفت کرتے رہے وہ اطاعت کیش تھے. ایک تیسرا گروہ کنارہ کش. ایک تیسرا گروہ تھا. یہ وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہاں کیوں خواہ دماغ سوزی کر رہے ہو. لعنت ہے ہو کرنا ہے کرنے دو. کوئی تمہاری سن لیا ہے, کو مان لیا ہے. ان میں کچھ علماء ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, یہ کہتے ہوں گے. اور جب لوگوں نے ماننا چھوڑ دیا تو یہ کنارہ کش ہو گیا. غیر جانبدار یہ کنارہ کش تھے. اب تین ہو گئے: اطاعت کیش, سرکش اور کنارہ کش. قرآن نے اپنے اسلوب میں جو سرکش تھے ان کی وضاحت کی کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, برباد کر دیا. جو اطاعت کیش تھے ہم نے ان کو نجات دی. جو کنارہ کش تھے ان کا کیا ہوا؟ قرآن خاموش ہے. وہ نہ نجات پانے والوں میں ہے, نہ اطاعت گزاروں میں ہے, بلکہ خاموش. اب بتائیے آپ, قرآن جن کے بارے میں خاموش ہے کیا حکم لگاتے ہیں آپ؟ ہے مسئلہ نہیں ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. اب قرآن کریم کا معاملہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. وہ ان آیات سے یہی سمجھتے تھے کہ کنارہ کش لوگ بھی ہلاک ہوئے. نجات صرف اطاعت گزاروں کی ہوئی, باقی دونوں گروہ ہلاک ہو گئے, برباد ہو. ابن عباس بڑے صحابی ہیں, جو گناہوں کو دیکھ کر نرم پڑ گئے, مایوس ہو گئے. کہاں تک نہیں یہ دل اڑ کر کرو گے, کو بات سننے نہیں آئے گا, بھاگ جائیں گے لوگ. یہ تو رات دن یہی کہتے ہیں یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حلال. تو یہ ہمیں تو حرام حلال نہ سکھاؤ, پناہ مانگتے ہیں, بھاگ جائیں گے. چھوڑ مسجدوں کو اور وعظوں کو اور مجلسوں کو. اور پیر صاحب, اگر پیر صاحب نے زیادہ حرام حلال کیا تو ان کو بھی چھوڑ دیں گے. ابن عباس یہی سمجھتے تھے. ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے. ابن عباس, ان کے ایک شاگرد تھے حبشی اکرمہ, اولاد کی طرح پالا تھا. انہوں نے پڑھایا لکھایا, بہت بڑا عالم کر دیا اکرمہ کو. عالم کر دیا ان کو, اولاد سے زیادہ پالا. اسلام میں کہتے ہیں نا غلام, اسلام نے غلامی کو ایک دم ممنوع قرار دیا تھا, لیکن پابندیاں ایسی لگا دی تھی کہ لوگوں نے غلام بنانا چھوڑ دیا. میں تو اولاد کے برابر ہیں, وہی کھاؤ وہی کھلاؤ, وہی پہنو وہی پہناؤ. اگر اولاد میں اور غلاموں میں فرق کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری خود بھی پکڑ لے گا. ذلیل سالے.
یہ تیرا نطفہ ہے بیٹا اور یہ تیرا زرخرید ہے غلام. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی. عملاً یہ قرآن کی اللہ میاں کی حکمت عملی تھی. ایک دم اس کو ممنوع قرار دیا کیونکہ سارا نظام بگڑ جاتا عربوں کا. سب غلاموں پر تھا. کھیتی باڑی غلام، پانی بھرنا غلام، تجارت کرنا غلام. بڑے بڑے لوگ سردار جایا کرتے تھے، ساتھ میں ان کے غلام مال برداری کرنے. تو ایک دم اگر قرآن کہتا ہے کہ حرام تو سارا نظام قریش کا بگڑ گیا. قرآن نے پابندیاں لگا دی، ایسی لگا دی. اکرما آ گئے، آئے دیکھا کہ استاد رو رہے ہیں اور قرآن کھلا ہوا ہے آگے. کہ استاد کیا ہوا؟ کہ اکرما ہمارا کیا حال ہوگا اللہ کے یہاں؟ برائیاں پھیل رہی ہیں، منکرات کی اشاعت ہو رہی ہے اور ہم چپ بیٹھے. ابھی جان میں جا کر بیٹھ گیا میں کون گالیاں گائے. سارے چندے بند کر دیں گے. کیا کریں گے؟ کچھ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہے استاد معاف کیجیے گا، آپ نے غور نہیں کیا. کہا کرما کیا ہے؟ کہ جن لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی قرآن ان کے بارے میں خاموش ہے، اور قرآن کا خاموش رہنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے. حکم نہ لگائیں. وہ حکم لگا رہے تھے تباہی کا. اکرما نے کہا نہیں اے استاد محترم، قرآن تو چپ کا ہے اس گروہ کے بارے میں. آپ جو رائے قائم کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو گئے. نہیں جلیل القدر صحابی ہیں، ساتھ جان میں جان آئی. ابن عباس کے خوش ہو گئے، اکرما کو گلے لگا لیا. اکرما ہاں یہ ہے کہ یہ ہے استاد. خاموش ہے قرآن، آپ بھی خاموش. اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا ان کا. آپ جو رائے قائم کر رہے ہیں کہ حلق کیا کہہ رہے ہیں. اکرما جمع کیا، کہا 2 نئے جوڑے خرید کر لاؤ اور اکرما کو بطور انعام کے دو. اس نے قرآن کو مجھ سے زیادہ سمجھا اور سمجھا دیا اکرما سے. اچھا جناب، یہ واقعہ تو ہے قرآن کا. یہاں ایک تفسیری اجتہاد کیا ہے ہمارے شاہ عبد القادر صاحب نے. بڑا عجیب استدلال کیا ہے، وہ آپ کو آئندہ بتاؤں. ایک واقعہ تو یہ ہوا نا، ایک واقعہ ہے ایوب علیہ السلام کا اور ان کی بیوی حضرت رحمت کا. وہ بھی قرآن میں سورہ 7 کے اندر موجود ہے. وہ عجیب ہی لائے. وہاں اللہ میاں نے اپنے نبی کو ہیلا بتایا. بتاؤں میں، اور اللہ کو اس بیوی رحمت بیوی پر اتنا ترس آیا. ہاں یہ بیوی حضرت یوسف کی اولاد میں تھی. وہ طرح وہ تھی جو شوہر کے لیے جایا. خدا جانے کیا بیماری تھی، وہ نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری تھی جو جس کو لوگ چھوٹ سمجھتے تھے. چھوٹ ہے یہ، کوئی جسمانی بیماری، کوئی کھجلی تھی. اللہ عالم، کہیں ذکر نہیں ہے. صحیح لوگ رائے قائم کرتے غلط ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے. اللہ کا نہیں، ایسا نہیں تھا. انبیاء علیہ السلام کو ایسی گھناؤنی تکلیف نہیں ہوتی. بہرحال کو جسمانی تکلیف تھی، کو برس کا دھبے لگ گئے. کیا ہوا؟ قوم نے کہا ہوا چھوت ہے، چھوت، ان کو باہر ڈال دو.
باہر ایک مکان تھا، وہاں ان کو رکھ دیا تھا ایوب علیہ السلام۔ بیوی جاتی رہی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، روز صبح شام روٹی پکاتی اور بیوی رحمت سر رکھ کر لے جاتی اور شوہر کو کھلاتی دلاتی سلا کے چلی آتی۔ انہوں نے شیطان ملا، شیطان نے مل کر کہا ہی کہاں جا رہی ہے، مر جائے گی کم وقت، جا کر اپنے شوہر سے کہے دیکھ وہ کل یہاں ایک بہت بڑا طبیب آئے گا، بہت بڑا طبیب، اس کا علاج کر لیجو، اور وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے قدموں میں سر رکھو بس، اور کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے، جا کر کہہ دے جان بچ جائے گی۔ انہوں نے آ کر کہہ دیا، آگ ہو گیا ایوب علیہ السلام۔ کون تھا جس نے تجھ کو یہ بتایا ہے؟ وہ تو شیطان تھا۔ میں اپنا ایمان خراب کروں، اس کے قدموں میں سر رکھ دوں؟ اچھا اگر میں تندرست ہو گیا تو 100 درے ماروں گا تیرے، معاف نہیں کروں گا، قسم کھا لی اس کی۔ وہ اللہ نے تندرست کر دیا ان کو۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے کہا میرے نبی یہ وفا شعار بیوی بیوی رحمت، تو ان کو مارو گے؟ تم مارو نہیں، یہ ترکیب کرو۔ ایک ترکیب بتائی اللہ تعالیٰ، پھر بتائی ایک ہیرا، معاف کر دے تو گھنٹے کی سوئی تو دوڑے چلی جا رہی ہے، باہر آج چلو وقت ہو گیا۔ ایک دعا کے لیے ایک صاحب ہیں، پوچھا استاد دار میں حاجی یونس ہوتے تھے ہڈی والے، ان کا بھتیجا منشی جی کا لڑکا ارشاد، وہ اچانک اس کے خون میں انفیکشن ہو گیا، گردن میں تکلیف تھی، اس کو ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا یہ تو اندر خون کے اندر کچھ ہو گیا، بری بیماری ہے۔ وہ کہیں گاندھی ہے، گاندھی کلینک بہت دور اسی کا، وہاں سے اس نے مجھ کو رات کو ٹیلی فون کہ میرے حق میں جو ہے تو دعا کرائیے گا، الہ العالمین اپنے بندے ارشاد کو صحت عطا فرما، الہی بار بجدار آدمی ہے، الہ العالمین اس کو بیماری سے، بہت خطرناک بیماری ہے، خون میں ہو جائے کچھ، تو آپ یہاں بھی دعا کریں اللہ شفا دے اس کو، اللہ شفا دے ارشاد، اللہم اشفی اللہم اشفی، الہی شفا بیماران امت، الہی شفا بیماران امت، الہی گھر جا کر یا دعا کریں، نام یاد رکھیں ارشاد صاحب۔ آؤ بھائی ایک بچے کا ہارٹ فیل ہو گیا، محمد اختر عمر، یہ ٹیچر ہے، ہارٹ فیل ہو گیا، جامع مسجد کے اس کا اللہ تعالیٰ، دو بھائی محمد نصیر و محمد مسلم، ٹیچر نام محمد اختر ہے، محمد اختر عمر 50 سال، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ سرپرستی کرے۔ 10/11/12 کو اجتماع ہے، عیدگاہ کا تبلیغی اجتماع ہے، اس میں آپ شرکت کریں انشاءاللہ۔ سلام کہا ہے امام صاحب نے؟ آئے بڑے امام صاحب نے سلام کہا ہے؟ بڑے امام صاحب نے مجھے اب سلام کہلا کے بھیجا ہے۔ میں پچھلے جمعے کو بڑے امام صاحب کو دیکھنے گیا تھا، سن لیجیے آپ کا تعلق ہے اس علاقے سے۔ میں نے خواب میں دیکھا ان کو، امام عبداللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دبلے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، میں نے ان کو تسلی دی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں اس خواب کی تعبیر کے لیے لنگڑاتا ہی اور ان کے پاس پہنچا تھا، اس جمعے لیٹے ہوئے تھے بیچارے تھے۔
اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا کرے. اللہ کا ہر بندے سے خاص تعلق ہے، سن لیجیے آپ. کوئی ضائع قائم نہیں کر سکتا. اے اللہ، ہر بندے سے تیرا ایک عجیب تعلق ہے. کیا تعلق ہے تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو امام صاحب نے سلام کے ادا کر دیا. اللہ ان کو تندرستی عطا کرے. آؤ. حضرات مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 2 مارچ سن 2007. موضوع غیر شرعی علاج، اطاعت کیش، کنارہ کش، سرکش. آڈیو کیسٹ VCD پیش کردہ. محمد صادق. فون نمبر 9899 63 47 68. تکنیکی تعاون سہیل حسین ڈاکٹر عقیل احمد.